آپ کا آج کا دن مبارک ہو اور آپ کا استقبال ہے۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں خدا سے رابطہ رکھنا دوہرے طور پر۔ کیا مطلب اینگس؟ جی ہاں، خدا نے ہمیں بنایا اپنی شکل و صورت پر، جس وجہ سے ہم اس کے فرزند ہیں۔ اور یوحنا 3 کے مطابق جب آپ اپنی زندگی خدا کو دیتے ہیں اور نیا جنم لیتے ہیں، یوحنا 3 باب میں 3 اور 7 آیت کے مطابق تم مسیح میں نئے مخلوق ہو۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب 17 آیت میں لکھا ہے، جو کوئی مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی باتیں جاتی رہیں، دیکھو سب نیا ہو گیا۔ ہم دوہرے طور پر خدا کے ہیں، اس نے ہمیں بنایا اور نجات دلائی، اسی ذریعے ہم خدا کے فرزند ہیں۔ دو گنے عزیزو، اگر ہم غور کریں متی 6 باب پر اور 26 آیت، دیکھے کلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، یہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھڑیوں میں جمع کرتے ہیں۔ یہ آیت کسانوں کے لیے ہے۔ پرندے زمین تیار نہیں کرتے جی ہاں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ انہیں کھلاتا ہے، تو کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ عزیزو، ایک جسمانی باپ بھی جو دنیاوی باپ ہے بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کلام کے مطابق کیا تمہارا باپ تمہیں سانپ دیتا ہے جب تم کھانا مانگتے ہو؟ کیا وہ تمہیں پتھر دے گا جب تم روٹی مانگتے ہو؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کا آسمانی باپ آپ کی فکر نہیں کرے گا؟ وہ کیوں نہیں چاہے گا کہ آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے؟ وہ آپ کو چاہتا ہے اس شدت سے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہم سب کے لیے کہ ابدی زندگی پائیں۔ وہ ہمیں اتنی محبت کرتا ہے۔ جب یوحنا 15 باب کی 13 آیت پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ ہمارے آسمانی باپ نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، جی ہاں، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ یوحنا 3 باب 16 آیت۔ تو یہ خوشخبری ہے کہ اگر آپ اپنے گھر پر ہیں اور تنہا محسوس کرتے ہیں، مناسب ہے کہ آپ خدا سے ناراض ہوں۔ میرا مشورہ ہے کہ ایسا نہ کریں۔ کچھ وقت پہلے مجھے بہت غمگین جنازے کے بعد بندگی کرنی پڑی۔ اس شخص کا قتل کر دیا گیا تھا بنا کسی وجہ کے، اور ایک عزیز نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں خدا سے نہایت ناراض ہوں۔ میں اس بندگی کی نمائندگی کر رہا تھا اور بہت اداس ہوا یہ سن کر، اور مجھے اس بات کا اندازہ ہوا یقیناً تم خدا کو نہیں جانتے۔ یہ دو چڑیوں کی مانند ہے جو بجلی کی تار پر بیٹھی ہیں، اور ایک چڑیا دوسری چڑیا سے کہتی ہے، جب وہ نیچے دیکھتی ہیں اور مجھے اور آپ کو بھاگ دوڑ کرتے ہوئے دیکھتی ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، اور ایک چڑیا دوسری چڑیا سے کہتی ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ جو لوگ نیچے ہیں یہ واقعی نہیں جانتے کہ ہمارا خدا کون ہے کیونکہ وہ مکمل طور پر بے فکر ہیں، نہ وہ کھیتی کرتی، نہ بوتی، نہ کاٹتی ہیں، اور ہر دن انہیں کھانا مہیا ہوتا ہے۔ یقیناً یہ نہیں جانتے کہ ہم کس خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ عزیزو، اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو بہت غمگین ہو، بہرحال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے بذات خود یہ سب جھیلا ہے، خداوند اس کے ذمہ دار نہیں۔ ہم جہاں پر رہتے ہیں یہ ایک ناپاک دنیا ہے، گناہ سے بھری ہوئی، پر یقیناً خداوند آپ کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور ہر امتحان سے مجھے باہر نکالا اور مجھے دگنی طاقت دے کر کھڑا کیا، اور وہ آپ کے لیے بھی ایسا ہی کریں گے کیونکہ وہ دوہرے طور پر آپ کے باپ ہیں۔ انہوں نے آپ کو اپنی شکل و صورت پر بنایا اور پھر اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا اور آپ کے لیے قربان کیا اور آپ کو ایک نیا جنم دیا، تو آپ دوبارہ پیدا ہوئے، ایک ابدی پیدائش، اور اب وہ آپ کے اوپر ظاہر کرتے ہیں اپنی محبت کو کہ میں تمہارا باپ ہوں اور تمہارے ساتھ رہوں گا دنیا کے آخر تک۔ یہ خوشخبری ہے، باہر نکلیں اور زندگی جئیں۔ خدا حافظ۔ We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.